بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے زندگی کے حالات اور آپ کے اسلام لانے پر، اور اس کے علاوہ آپ کی والدہ کے اسلام لانے کا واقعہ اور برکت والی کھجوروں کی تھیلی کا واقعہ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو اس کو لائک کر دیں، اور اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 24 برس قبل اپنے وطن میں ہوئی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں ہی باپ کے سائے سے محروم ہو گئے تھے۔ اپنے آبائی علاقے میں ہی بچپن کا یادگار دور گزارا، وہ بھی ایسے کہ سخت تنگی، فکر و افلاس کی حالت سے دوچار ہو کر والدہ نے نہایت عسرت اور مشقت کے عالم میں پرورش کا فریضہ انجام دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کے حالات اگرچہ قدر جمال سے منقول ہیں، البتہ اتنا معلوم ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں بکریاں چرایا کرتے تھے۔ روزانہ بکریاں جنگل لے جاتے اور شام تک انہیں چراتے رہتے۔ قرائن سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں انہوں نے لکھنے پڑھنے سے کچھ مناسبت بھی پیدا کر لی تھی۔ کبھی کوئی شعر بھی موضوع کہہ لیتے تھے۔ بصرہ بنت غزوان کے پاس محض روٹی کپڑے پر ملازم بھی رہے، اور خدمت یہ سپرد تھی کہ جب وہ کہیں جانے لگتی تو وہ پیادہ ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے اس کی سواری کے ساتھ چلے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ بعد میں یہی عورت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آ گئی۔ اگرچہ وطن میں بیشتر حصہ، جو کہ زندگی کے پہلے 30 سال تھا، افلاس کی حالت میں گزارا، لیکن 6 ہجری کے آخر میں جب انہوں نے اپنے قبیلے کے ہمراہ وطن سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو وہ اس قابل ہو گئے تھے کہ ایک غلام رکھ سکے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو ہریرہ ہے، اور یہ کنیت اس قدر مشہور ہوئی ہے کہ آپ کا اصل نام بھی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ طبقات ابن سعد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے بارے میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایسا اختلاف کسی دوسرے راوی کے نام کی تعین کے بارے میں نہیں ہوا، یہاں تک کہ بعض حضرات نے ان کے نام کے بارے میں 20، بعض نے 30 اور بعض نے 40 اقوال ذکر کیے ہیں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں سے 20 اقوال تدریب الراوی میں نقل کیے ہیں، لیکن ان میں سے بھی 3 اقوال زیادہ مشہور ہیں۔ عبد الشمس بن صخر، عبد الرحمن بن صخر اور عبداللہ بن عمرو۔ محققین نے اس کو ترجیح دی ہے کہ ان کا نام زمانہ جاہلیت میں عبد الشمس اور اسلام میں عبد الرحمن ہے، اگرچہ امام بخاری اور امام ترمذی رحم اللہ نے عبداللہ بن عمرو کو ترجیح دی ہے۔ جناب مستدرد میں امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ ابن اسحاق کے طریق سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو ہریرہ ہے۔ طبقات ابن سعد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کنیت کی وجہ منقول ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی بلی تھی جس کو میں رات کے وقت درخت پر رکھ دیتا تھا اور صبح کو درخت سے اتار لیتا اور اس کے ساتھ کھیلتا۔ چنانچہ اس بلی کے ساتھ میرے غیر معمولی لگاؤ کی وجہ سے میری کنیت لوگوں کے ہاں ابو ہریرہ مشہور ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حلیہ مبارک کچھ اس طرح تھا۔ آپ کا رنگ گندم گو تھا، دانت چمکدار، آگے کے 2 دانتوں کے درمیان ذرا فرق تھا، چھاتی چوڑی، سر پر زلفیں تھیں جو 2 حصوں میں تقسیم ہو کر
دونوں کندھوں پر پڑتی رہتی تھی۔ بال سفید اور ریشم کی طرح نرم تھے۔ داڑھی کو مہندی کا خضاب لگاتے تھے جس سے وہ سرخ نظر آتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسبی تعلق قبیلہ دوس سے ہے۔ قبیلہ دوس عرب قبیلے ازد کی ایک شاخ ہے، جبکہ اس نے اپنے مورثے اعلیٰ دوس کے نام سے نسبت سے شہرت پائی۔ علامہ ابن اسیر رحمۃ اللہ نے ان کا سلسلہ نسب اس طرح بیان کیا ہے: دوس بن عدنان بن عبداللہ بن زہدان بن کعب بن حارث بن کعب بن مالک بن نضر بن ازد۔ عام روایات کے مطابق بنو دوس یمن کے ایک گوشے میں آباد تھے۔ یہ گوشہ ایک پہاڑ کے دامن میں تھا، جبکہ بعض علماء نے قیاس ظاہر کیا ہے کہ قبیلہ دوس کی سکونت تبالہ کے قرب و جوار میں تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلام لانے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے: دوسی مہاجرین کو جب معلوم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر کے لیے تشریف لے گئے ہیں، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مراجعت کا انتظار کرنے کے بجائے خیبر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جائے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مدینہ منورہ سے سفر خیبر شروع کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے خیبر تک کے سفر میں بڑے ذوق و شوق سے شعر پڑھتے رہے۔ دوران سفر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام گم ہو گیا تھا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر پہنچ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے اور امام انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دست نبوت پر بیعت کی سعادت حاصل کی، تو حسن اتفاق سے ان کا غلام بھی اسی وقت وہاں پہنچ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ابو ہریرہ، تمہارا غلام آ گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ، میں اسے اللہ کی راہ میں آزاد کرتا ہوں۔ بیعت اسلام کے بعد دامن نبوت سے ایسا وابستہ ہو گئے کہ مرتے دم تک ساتھ نہ چھوڑا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 سال سے کچھ عرصہ زیادہ اصحاب صفا رضوان اللہ علیہ اجمعین کے مقدس جماعت کے ایک ممتاز رکن اور درسگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک درویش طالب علم کی حیثیت سے گزارا۔ اس دور مشقت میں دوسرے اصحاب صفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح انہوں نے بھی سخت مصیبتیں برداشت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصول علم میں برداشت کی گئی صحبتوں کی داستان بہت طویل بھی ہے اور بہت حیرت انگیز اور دردناک بھی ہے۔ آپ خود بیان فرماتے ہیں کہ میرا یہ حال تھا کہ جہاں کچھ میرے پیٹ میں پڑ جاتا، فوراً رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ نہ میں نے کبھی خمیری روٹی کھائی، نہ عمدہ لباس پہنا، نہ میرا کوئی خادم تھا، نہ خادمہ تھی۔ بعض اوقات جب بھوک ستاتی تو کسی صاحب سے قرآن کی کوئی آیات پوچھتا، حالانکہ وہ آیات مجھے خود یاد ہوتی۔ مقصد یہ ہوتا کہ شاید وہ میری جانب متوجہ ہو کر مجھے کھانا کھلا دے۔ ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فکر و فاقہ اور بھوک و پیاس کی حالت میں مسجد میں پہنچے تو کچھ لوگ ملے۔ انہوں نے پوچھا: ابو ہریرہ، تم یہاں اس وقت کیسے آئے ہو؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ بھوک کی وجہ سے آیا ہوں۔ تو وہ حضرات کہنے لگے: خدا کی قسم، ہمیں بھی بھوک ہی یہاں لائی ہے۔ یہ طے ہوا کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہ سب حضرات اٹھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے روانہ ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اس وقت کیسے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا: یا رسول اللہ، بھوک لائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کا ایک طباق منگوایا اور ہم میں سے ہر شخص کو 2 کھجوریں دی اور فرمایا: یہ 2 کھجوریں تمہیں آج کے لیے کافی ہیں۔
چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 کھجوریں لی اور جن میں سے ایک کھجور کھا لی اور دوسری کھجور اپنے دامن میں رکھ لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حالت دیکھی تو پوچھا، ابو ہریرہ تم نے یہ کھجور کس لیے اٹھا کر رکھ لی ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کھجور میں نے اپنی والدہ کے لیے رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس کو کھا لو، میں تمہاری والدہ کے لیے بھی تم کو 2 کھجوریں دے دیتا ہوں۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کھجوریں بھی کھا لی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے لیے 2 کھجوریں اور عطا فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے سے لے کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ملال تک کا زمانہ محرم 7 ہجری تا ربیع الاول 11 ہجری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام زندگی کا حاصل اور نچوڑ ہے۔ انہوں نے اس زمانے کا 3/4 حصہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور بابرکت صحبت میں گزارا، اور اس کی کیفیت بھی بڑی عجیب تھی۔ سفر ہو یا حضر، خلوت ہو یا جلوت، رات ہو یا دن، امن ہو یا جنگ کا موقع، صحت ہو یا بیماری، خوشی کے لمحات ہوں یا رنج و عالم کی گھڑیاں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہنے کے لیے بے تاب و بے قرار رہتے۔ اس دوران 3 چیزیں ان کی زندگی کا محور و مرکز نظر آتی ہیں۔ پہلی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا سے اپنی آنکھیں روشن کرنا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرمایا کرتے تھے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے جمال کا مشاہدہ میری روح کی تسکین و راحت اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت جس قدر بھی ممکن ہو۔ تیسری چیز علوم و معرف ہر چشمہ فیض بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے سیرابی اور حصول فیض۔ انہی مقاصد کے حصول کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عہد رسالت میں ازواجی زندگی کو خیر بات کہا، ذریعہ معاش ترک کیا اور اصحاب صفا کے نفوس قدسیہ کی جماعت میں شامل ہو کر فکر و فاقہ کے عالم میں زندگی گزار دی۔ تقریباً 3 سال سے زائد عرصہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی اس عظیم الاولین درسگاہ کے ممتاز طالب علم کی حیثیت سے گزارا۔ اس دوران مصیبتوں اور پریشانیوں کے پہاڑ ٹوٹے، فکر و فاقے کے طوفان اٹھے، رنج و عالم کی گٹائیں چھائیں، صبر و آزما لمحات کی برسات ہوئی، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام باتوں کو برداشت کرتے رہے اور دامن نبوت سے صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ رہے۔ آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ میرا حال یہ تھا کہ جہاں کچھ میرے پیٹ میں پڑ جاتا تو فوراً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ میں نے کبھی خمیری روٹی نہیں کھائی، نہ عمدہ لباس پہنا، میرا کوئی خادم نہ کوئی خادمہ تھی، اوڑھنے کے لیے میرے پاس چادر تک نہ تھی، بعض اوقات کمر سیدھی نہ کر سکتے تو پیٹ پر پتھر باندھ لیتے تھے اور کوہنی سے زمین پر لیٹ لگا کر نیم دراز ہو جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ایک روشن پہلو ہے۔ علوم نبوت سے فیض یابی کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے بھی بہرہ مند ہوتے رہتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استنجے کے لیے جاتے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی لا کر دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی سے طہارت کرتے، پھر میں پانی کا دوسرا برتن لاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے برتن کے پانی سے وضو فرمایا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی
اپنے جان نثار خدمتگار پر بھرپور اعتماد تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی چیز تقسیم فرمانا چاہتے یا کوئی بات لوگوں تک پہنچانا چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پیغام کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ اس طرح دیگر واقعات سے بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخلص اور جان نثار خادم ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجر کے مجوسیوں کو دعوت اسلام دینے کے لیے حضرت علماء بن الحضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط دے کر روانہ کیا تو ان کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بھیجا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس کثرت سے احادیث مبارکہ بیان فرمائی ہے، ان کا ثواب اور پس منظر جو کہ متعدد مرویات میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درسگاہ رسالت کے ایسے حاضر باش طالب علم تھے کہ جنہوں نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استماع حدیث کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا، جو مال و متاع، کاروبار، تجارت، بال بچوں کے جھنجٹ سے آزاد ہو کر بے پرواہ ہو کر اپنی ذات کو ہر لمحہ خدمت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقف کر رکھا تھا، جبکہ دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتہ ازواج سے منسلک ہونے کے بنا پر اور تجارت و ذریعہ معاش اختیار کرنے کی وجہ سے اتنا وقت بارگاہ رسالت میں نہیں دے سکتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی دعا بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شامل حال تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ پہچاننے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفا کی بے مثل جماعت کے معزز محترم رکن اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ پیارے دوستو، دوسرے اصحاب صفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کوئی مہینے اور مستقل ذرائع معاش نہیں رکھتے تھے، چونکہ قوت لامحدود اور دوسری ضروریات زندگی کی طرف سے بالکل خالی الذہن اور بے پرواہ ہو کر دائمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات گرامی سننے کے لیے شب و روز بارگاہ رسالت میں بیٹھے رہتے تھے۔ اس لیے بسا اوقات فاقے پہ فاقے گزرتے تھے اور بہت کم ایسا ہوتا کہ شکم سیر کھانے کو مل جاتا، لیکن ایک دفعہ انہیں اپنی فاقہ کشی دور کرنے کی عجیب ترکیب سوچی۔ آستانہ نبوت میں کچھ کھجوریں لے گئے اور التماس کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں برکت کی دعا کر دیجیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کھجوروں کو لے کر اکٹھا کیا اور برکت کی دعا کر کے ان سے فرمایا کہ ان کو لے جا کر اپنے توشہ دان میں رکھ لو اور جب ضرورت ہو ہاتھ ڈال کر نکال لیا کرو، لیکن اس کو نہ کبھی الٹانا اور نہ کبھی جھاڑنا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کھجوروں کو ایک تھیلی میں رکھ لیا اور جب خواہش ہوتی اس تھیلی میں سے کھجوریں نکال کر خود بھی کھاتے اور دوسروں کو بھی کھلاتے۔ اس طرح انہوں نے اس تھیلی میں سے 20 من کھجوریں نکال کر فاقہ کش مسکینوں میں تقسیم فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تھیلی کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے۔ آخری پیشوا امت علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال پر ملال کے تقریباً 26 سال بعد، یعنی اس روز جب 35 ہجری میں امیر المومنین حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا، سو اتفاق سے وہ تھیلی الٹ گئی، کھجوریں گر گئیں، تھیلی خالی ہو گئی۔ اس روز سے کھجوریں برآمد ہونا بھی بند ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی والدہ سے بے حد محبت تھی اور وہ ان کی خدمت اور عطاعت میں کوئی کسر نہ چھوڑتے تھے۔ ماں بھی فرما بردار فرزند پر جان چھڑکتی تھی، لیکن جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو ماں نے بیٹے کا ساتھ نہ دیا، کیونکہ انہیں اپنی آبائی مذہب
بت پرستی ترک کرنا کسی صورت بھی گوارا نہ تھا۔ تاہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ادب و احترام میں کوئی کمی نہ کرتے اور برابر دل و جان سے ان کی خدمت بجا لاتے۔ مدینہ منورہ پہنچ کر بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آبائی مذہب پر سختی سے کاربند ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شرک کی وجہ سے دل ہی دل میں کڑتے رہتے اور ساتھ ساتھ انہیں اسلام قبول کرنے کی حکمت و بصیرت کی ترغیب بھی دیتے رہتے۔ آخر ایک دن بی بی امیہ کے نعمت اسلام سے بہرہ یاب ہونے کا وقت آ ہی گیا۔ ابو کثیر یزید بن عبد الرحمن عامی کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ نے جس مومن کو پیدا کیا ہے اور وہ میرے متعلق سنتا ہے اور مجھے دیکھتا نہیں، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ابو کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے ابو ہریرہ، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میری ماں مشرکہ عورت تھی اور میں اسے دعوت اسلام دیا کرتا تھا اور وہ میری بات نہیں مانتی تھی۔ ایک روز میں نے اسے دعوت دی تو اس نے مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسی باتیں سنائیں جنہیں میں ناپسند کرتا تھا۔ میں روتا ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی ماں کو دعوت اسلام دیا کرتا تھا اور وہ میری بات نہیں مانتی تھی، اور آج میں نے اسے دعوت دی تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مجھے وہ باتیں سنائیں جنہیں میں ناپسند کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے اور حلقہ اسلام میں داخل کر دے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت دعا کی، الہی ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا فرمانے کے بعد میں دوڑتا ہوا باہر نکلا کہ میں اپنی ماں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بشارت سناؤں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کی ہے۔ پھر جب میں اپنے گھر کے دروازے پہ پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دروازہ بند ہے اور اندر سے پانی کے گرنے کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ والدہ غسل کر رہی ہے۔ کچھ دیر بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ کہنے لگی، اے ابو ہریرہ، تو جیسا ہے ویسا ہی رہ۔ پھر جب انہوں نے دروازہ کھولا تو وہ غسل کے بعد دوسرے کپڑے پہن چکی تھی لیکن سر پر دوپٹہ نہیں تھا۔ جلدی جلدی سے اپنا دوپٹہ اوڑھا۔ جو ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کے اندر قدم رکھا، ماں نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرط مسرت سے بے خود ہو گئے۔ فرماتے ہیں کہ میں جس طرح غم کے باعث روتا ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تھا، اب اسی طرح خوشی کے ساتھ روتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بشارت ہو، آپ خوش ہو جائیے کہ آپ کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت بخش دی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر سن کر بہت خوش ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ اب میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ استدعا کی کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر دیجئے کہ وہ مجھے اور میری ماں کو اپنے مومن بندوں اور مومن بندیوں کا محبوب بنا دے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخواست کو بھی قبول فرماتے ہوئے دعا کر دی۔ اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جس مومن کو بھی پیدا کیا اور وہ میرے متعلق سنتا ہے اور مجھے نہیں دیکھتا، یہ میری ماں کو دیکھتا ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ پیارے دوستو، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں
اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر آل نوٹیفیکیشن کو آن کرنا مت بھولیے، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی تحقیقی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔